2 दिन سے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا اجلاس چل رہا تھا اور کل بھی ہم حاضر ہوئے تھے، آج ہم حاضر ہوئے تھے. آج جو متعلقہ وزارتوں کے جو سربراہان ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، تو میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. جو اہم گفتگو اور فیصلے ہوئے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے. میرے خیال میں سب سے پہلے ہمارے وزیر خارجہ. جی السلام علیکم. ایک تو آپ سے مل کے گناگوں خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میں آپ میں سے کئی لوگوں کو اس زمانے سے جانتا ہوں جب میں ایک اسپوکس پرسن تھا وزارت الخارجہ کے. اس کے بعد بھی آپ لوگوں کے ساتھ تعلق واسطہ رہا. آج جو میٹنگ ہوئی اس میں جو منسٹری آف فارن افیئرس سے ریلیٹڈ، فارن پالیسی ریلیٹڈ سے جو جتنے بھی معاملات تھے اس کے بارے میں بریفنگ دی گئی. اس کے اندر پاکستان کے جو ریلیشن شپ ہے مختلف ممالک کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو ہوئی. پاکستان کے جو کیبنٹ کے ممبرز کو بھی اور باقی جو بھی افسران تھے ان کو بتایا گیا، میں نے بریف کیا کہ پاکستان ایک بہت ہی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی پرسو کر رہا ہے. پاکستان کے تعلقات نہ صرف خطے میں بلکہ تمام بین الاقوامی طور پہ بہت ہی مضبوط ہو رہے ہیں. پاکستان کے چائنا کے ساتھ بہت ہی اہم تعلقات ہیں، بہت ہی مضبوط ہیں. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اگین بڑی ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری میں جا رہے ہیں. اور پھر سعودی عربیہ، مڈل ایسٹ کے باقی جو ممالک ہیں، GCC کنٹریز ہیں، ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں، سینٹرل ایشین ریپبلکس کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے دفاعی، سیاسی اور معاشی تعلقات ہیں وہ کافی بہتر ہو رہے ہیں. اور ایک چیز جو کہ خاص طور پہ جس کا ذکر کیا گیا وہ یہ تھا کہ افریقہ ایک بہت ہی ایک اہم کانٹیننٹ کے طور پہ ابھر رہا ہے. اور ہم نے ایک جو موجودہ حکومت نے ایک لک افریقہ پالیسی جو مرتب کی ہے جس کے تحت افریقہ کے جو جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطے مزید بڑھانے کی بات کی گئی، جو اکنامک ریلیشن شپ ہے ان کے بڑھانے کی بھی بات کی گئی. اور اسی طریقے سے جو یورپین یونین ہے اس کے بارے میں بھی، کیونکہ یورپین یونین بھی پاکستان کا ایک بہت ہی ایک اہم پارٹنر ہے. اور یورپین یونین نہ صرف اہم پارٹنر ہے بلکہ یورپین یونین کے ساتھ پاکستان کے جو معاشی تعلقات ہیں اس میں یہ پاکستان کے بہت بڑے پارٹنرز میں ایمرج ہوتے ہیں جہاں تک ہماری ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی ہے. اسی طریقے سے جس طرح سے چین کے ساتھ ہمارے بڑے قریبی معاشی تعلقات ہیں، اسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ بھی ہیں. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ان تمام ممالک کے ساتھ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ اس میں کافی بڑھاوا ہے پچھلے چند برسوں میں. مثلا کسی زمانے میں امریکہ کی جو ہمارے ساتھ جو ٹریڈ تھی وہ صرف $9.5 بلین تھی اور جو کہ بڑھ کے اب وہ کچھ 11.5 اور 12 بلین کے درمیان پہنچ چکی ہوئی ہے. اسی طریقے سے GCC کی کنٹریز، پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس نے ایک بہت ہی ریولوشنری سٹیپ اٹھایا اور وہ ریولوشنری سٹیپ تھا یہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی صورت میں. یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ تمام جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں اگر ان کو کوئی مشکلات درپیش تھیں انویسٹمنٹ کرنے کی پاکستان کے اندر تو ان تمام مشکلات کو دور کیا جائے. اور اس کا جو میجر سکوپ تھا وہ کافی اہم ایریاز میں تھا. مثلا ایگریکلچر تھا، اس کے اندر مائننگ اور منرلز تھے، اس کے اندر انرجی سیکٹر کی اپنا اس میں تھی وہ جو اپنا اس میں، اور اسی طریقے سے کافی اور سارے اس کے اندر ایریاز ہیں جس کے اندر انویسٹمنٹ. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ جو فیسیلیٹیشن کونسل کے انعقاد کے بعد کافی سارے جو ہمارے ممالک ہیں GCC کے ممالک ہو گئے، باقی انٹرنیشنل کمیونٹی، ان کی طرف سے ایک بہت ہی انٹرسٹ کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ، کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہوگی. ایک جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل میں کی جو خاص بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ ایک طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بہت ہی اہم قدم ہے
جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے ان پاکستان کے اندر، مثلاً وہ ایک جو ون ونڈو آپریشن جس کو کہتے ہیں کہ جی بالکل اسی کے حساب سے جتنے بھی انٹرنیشنل انویسٹرز ہوں گے وہ آ کے پاکستان میں بہت بآسانی کاروبار سیٹ اپ کر سکیں گے، اور ان کو تمام سہولیات وہ میسر ہوں گی جو کہ ایک جو جس کے وہ حقدار ہیں، جس کے لیے وہ اپنا ڈیمانڈ کرتے رہ گئے ہیں۔ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے یہ اناؤنس بھی کیا ہے، اور وہ بھی اسی کانٹیکسٹ کے اندر ہے کہ بزنس کمیونٹی جہاں سے بھی وہ آئے گی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ان کو لانگ ٹرم ویزا بھی دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے بریفنگ دی پاکستانی ڈائسپورا کے بارے میں، ایکٹیو پبلک ڈپلومیسی کے بارے میں، ٹریڈ ڈپلومیسی کے بارے میں کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے مشنز وہ ٹریڈ ڈپلومیسی میں وہ اپنا انگیج کر رہے ہیں انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی کو، اور اس کے اندر خاص طور پہ جو اس وقت فوکس ہے ہمارے جو مشنز کا وہ یہ ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کو اس کی زیادہ سے زیادہ آگاہی ڈیولپ کی جائے اپنے جہاں بھی وہ اپنے ممالک میں تعینات ہیں، ان کو ہم نے سارا مٹیریل بھجوا دیا ہے اور وہ سارا ان کو کر دیا۔ ایک اور چیز جو کہ جس کا بہت ذکر ہوا وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈائسپورا اور ہمارے جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر ہیں وہ اپنا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ بھی ایک بہت ہی اہم ہمارے لیے ایک ریسورس بیس ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ بلکہ جتنی بھی ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوتی ہیں، میری تعیناتی امریکہ میں بھی رہی ہے، یورپ میں بھی رہی ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستانی ڈائسپورا نے جس طرح سے اپنے اڈاپٹڈ ملک کی وہ تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں ہیں، اسی طریقے سے وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ میں اپنے باقی دوستوں کو دعوت دوں گا کہ وہ بات چیت کریں، اور کوئی سوال جواب اگر آپ کے ہوں گے تو اس کا جواب۔ کیونکہ وزیر خارجہ صاحب نے ذکر کیا ویزا اور دوسری پالیسیز کا، تو ویزا کا جہاں تک تعلق ہے تو وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ ان کے درمیان بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو کیوں نہ وزیر داخلہ سرفراز بھٹی صاحب۔ شکریہ جی آنریبل منسٹر فار انفارمیشن۔ فارن منسٹر نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہے کہ آج جو ہماری ایک لینتھی سیشنز ہو رہے تھے اس میں انٹیریئر ڈویژن کی آج بریفنگز تھیں اور کچھ ڈیسیجنز تھے، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز تھی ویزا پالیسی کی، بیکاز ویزا پالیسی مرتب نہیں ہو پا رہی تھی بڑے عرصے سے، اور اس ویزا پالیسی کے لیے انٹیریئر ڈویژن نے بڑی محنت کی ہے اور اس کو بزنس فرینڈلی بنایا ہے۔ اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ نمبر 1 از کہ کوئی بھی بزنس مین جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے یا بزنس ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے، اس کا اپنا ملک اگر وہ اس کا فورن آفس لکھ کے دے دے کہ یہ بزنس مین ہے تو ہم اس کو فورن ویزا جو ہے وہ دے دیں گے، فورن آفس دے گی، لیکن ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے۔ اس کے بعد جو وہ اپنا بزنس مین یہاں آتا ہے، بزنس کیپٹل لے کے آ رہا ہے، وہ اپنا ساتھ اپنے کوئی سپورٹ کرنے کے لیے کوئی سٹاف لے کر آنا چاہتا ہے جس میں کوک ہو سکتا ہے، اس کا ملازم ہو سکتا ہے، اس کے لیے بھی ہم نے بڑی آسان شرائط کے ساتھ اس کو ویزا دے دیا۔ پھر ہمارے اپنے جو باڈیز ہیں، جو بزنس باڈیز ہیں، جس میں چیمبر آف کامرس ہے یا باقی چیمبرز ہیں، وہ اگر ہمیں ریکویسٹ کریں گے کہ یہ بزنس ایکٹیویٹی کے لیے آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے اس کو ٹو کٹ اٹ شارٹ ہم نے اس کو ٹوٹلی بزنس فرینڈلی کر دیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک اینٹی اسمگلنگ پہ ایک زبردست قسم کی ڈرائیو چل رہی ہے، جس میں ایف سی ہے، آئی بی اس میں ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، انٹیلیجنس ایجنسی سپورٹ کر رہی ہے، اور اس میں نیکٹا ہمیں سپورٹ کر رہی ہے۔ تو جتنی بھی ہماری اس میں ایک سنرجی کے ساتھ ہم ایک اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو پہ گئے ہوئے ہیں، جس میں ڈالر کی اسمگلنگ ہے، جس میں کھاد کی اسمگلنگ ہے، جس میں چینی کی اسمگلنگ ہے، جس میں آئل کی اسمگلنگ ہے، تو یہ ویٹ کی اسمگلنگ ہے۔ یہ اس سے ملک بلیڈ ہو رہا تھا، اور یہ بڑے عرصے سے یہ اسمگلنگ جو تھی یہ ہو رہی تھی، اور پھر بالخصوص جو افغان ٹریڈ تھا اس کے حوالے سے بھی اس میں بھی اسمگلنگ کے بہت سارا عنصر تھا۔ تو ان ساری چیزوں کو ایک سنرجی کے ساتھ تمام ایجنسیز، اس میں پروونشل گورنمنٹس، فیڈرل گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں، سب نے اکٹھے ہو کے اس کے خلاف ایک ڈرائیو شروع کی ہے۔ وہ آپ کی نظر سے گزر رہا ہوگا، اور مزید اس میں آنے والے دنوں میں جو ہے مزید انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیاں ملیں گی، اور ہم اس پہ زیرو ٹالرنس ہے۔
سملرلی ایک اور چیز جس میں انلیگل امیگرنٹس ہیں پاکستان میں، اس کے حوالے سے بھی ہم نے ایک پالیسی مرتب کی ہے، اور وہ پالیسی بھی پہلی دفعہ مرتب ہوئی ہے کہ ہم انلیگل امیگرنٹس کو کس طریقے سے کن فیزز میں واپس بھیجیں گے ان کے اپنے وطن میں، اور وہ کس بنیاد پہ یہاں رہ رہے ہیں. تو وہ ساری چیزوں کی ایک پالیسی مرتب ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ نادرا کو لے کر کہ نادرا اس وقت نو ڈاؤٹ کہ ایک بڑا ٹرمنڈس کام کر رہا ہے کہ 78% رجسٹریشن ہے اوور آل، ہماری جتنی بھی پاپولیشن ہے اس کا 78% رجسٹرڈ ہے، جو ورلڈ میں ہائیسٹ شمار کیا جاتا ہے، ہائیسٹ ٹاپ 10 میں شمار کیا جاتا ہے. لیکن ہمیں پرائم منسٹر نے آج ٹاسک کیا کہ اس کو ہم نے لے کے جانا ہے 95-96% پہ، اور اس کے لیے ہم نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے جو نادرا کے ساتھ ہم ہر کوارٹرلی ہم اس پہ بیٹھیں گے اور ان کو مزید انہانس کریں گے. اور اس میں نادرا جو ہے وہ موٹر بائکس یونٹس بنا رہا ہے اور موبائل یونٹس اضافہ کر رہا ہے، جس سے وہ گھروں میں جائیں گے اور رجسٹر کریں گے. خاص طور پہ جو انفینٹ یا اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کے لیے ہم نے مینڈیٹری کر دیا ہے کہ وہ جب بے فارم ہوگا ان کے پاس تو اسکول میں ایڈمیشن ملے گا. تو یہ وہ میئرز ہیں جس پر کام ہو رہا ہے، اور ہمارا خصوصی فوکس ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. ٹیررزم کے حوالے سے جو ہمیں چیلنج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ملک نے اس چیلنج کو فیس کیا ہے. ہمارے سیکورٹی فورسز نے، ہماری فوج نے، ہماری عوام نے اس چیلنج کو فور فرنٹ آ کے لیا ہے، اور ہم نے دہشت گردوں کو اس سے پہلے بھی اس جنگ میں شکست دی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے جو معصوم لوگوں کا قتل و غارت کرتے ہیں، جو معصوم لوگوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، جو ہمارے سیکورٹی فورسز پہ حملہ آور ہوتے ہیں. بندوق کے زور پہ، وائلنس کے زور پہ کسی کو اس کا ایجنڈا مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ جو وائلنس کی مونوپلی ہے، یہ کوئی مذہب کے نام پہ کرنا چاہتا ہے، یہ کوئی قوم پرستی کے نام پہ کرنا چاہتا ہے، یہ کوئی پولیٹیکل وائلنس کرنا چاہتا ہے. وائلنس جو ہے اس کی جو مونوپلی ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے، وہ ہم کسی کو ایکسرسائز کرنے نہیں دیں گے. تھینک یو سو ویری مچ. باقی کولیگز ہمارے بیٹھے ہیں اوورسیز کے اور باقی لوگ، تو ہم کویشچن آنسرس کے لیے اویلیبل. سہراب ملک، معاون خصوصی السلام علیکم جی. برائے سمندر پار. السلام علیکم، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم جی. مین ہمارا کئی پوائنٹس ڈسکس ہوئے جی ان ریلیشن ٹو جو اوورسیز پاکستانی ہمارے جتنے بھی ہیں ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کیا قدم اٹھا سکتے ہیں. اس میں جو ہم نے مین ایک چیز آئیڈینٹیفائی کی تھی وہ ان کی انلیگل پوزیشن جو ان کی زمینوں پہ پاکستان میں ہو جاتا ہے. ہمارا ہی پاکستانی بیرون ملک بیٹھا ہوتا ہے، پیچھے اس کی زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے یا کسی قسم کا اس کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہم انٹیریئر منسٹری کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ایک سیل بنا رہے ہیں. اس سیل کے اندر کوئی بھی ان کے مسائل ہیں انلیگل پوزیشن سے ریلیٹڈ تو وہ انشاءاللہ اس سیل کے اندر حل کیے جائیں گے. یہی ماڈل پھر باقی پروونسز میں بھی، باقی پروونسز سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. انشاءاللہ یہی ماڈل پھر باقی پروونسز میں بھی امپلیمنٹ کیا جائے گا تاکہ پورے پاکستان میں جتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو کوئی لینڈ گریبنگ یا لینڈ کے قبضے سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہو تو اس کو ہم ریزالو کر سکیں. اس کے علاوہ ان کی ٹریولنگ میں ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنے میں کئی سارے اور اقدامات ہیں جو ہم اٹھا رہے ہیں، اور اس کی ڈیٹیلز آپ کو آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ وہ بھی مل جائیں گی. اس کے اندر ایک چیز میں ایڈ کرتا جاؤں کہ ورکرز ویلفیئر فنڈ، یہ بھی منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز اینڈ HRD کے اندر ڈپارٹمنٹ فال کرتا ہے. ان کے کئی پروجیکٹس تھے جو کہ چند سالوں سے پینڈنگ تھے. اس میں ہسپتال تھے بلوچستان میں، اس میں سکولز تھے بلوچستان میں، اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ پائپ لائن میں رکے ہوئے تھے. تو ان میں سے کئی ہیں جو ہم 30 سے 60 دن میں انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے، اور کچھ کے ہم 30 دن کے اندر اندر فاؤنڈیشن سٹون لے کریں گے ان بلوچستان اینڈ کچھ اس کے اندر سندھ کے اندر بھی ہیں. شکریہ. ڈاکٹر عمر سیف سائنس اور ٹیکنالوجی کے بھی وزیر ہیں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ٹی کی بہت اہم، بہت امپورٹنس ہے، بہت اہمیت ہے دو طرح سے. ایک تو یہ کہ آئی ٹی سے بہت سارے گورنمنٹ کے پروسیسز اور سسٹمز آٹومیٹ کیے جا سکتے ہیں، ڈیجیٹائز کیے جا سکتے ہیں. اس سے کرپشن میں بھی کمی آتی ہے اور شہریوں کے لیے بھی سہولت پیدا ہوتی ہے.
آپ لوگوں سے شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ بہت سال یہ کام میں نے حکومت پنجاب میں کیا، جب بہت سارے سسٹمز کو، وہ پٹوار کا سسٹم تھا یا پولیس کا سسٹم تھا یا اسٹیمپ پیپر کا سسٹم تھا، ان کو ڈیجیٹائز کیا گیا اور اس سے بہت اچھے نتائج ثابت ہوئے۔ اسی طرح جو فیڈرل گورنمنٹ میں دو بڑے کام ہونے والے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو ڈیجیٹائز کیا جائے، اس سے ٹیکس کا جو نیٹ ہے اس میں مزید لوگوں کو ایڈ کیا جائے، اور جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے ٹیکس کا صحیح تعین کیا جائے۔ اس میں آئی ٹی کا، ڈیجیٹائزیشن کا، ایون آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ اسی طرح ہماری اکانومی جتنی بڑی فارمل اکانومی ہے اتنی ہی تقریباً انفارمل اکانومی ہے، اور یہ تقریباً ساری اکانومی کیش پہ چلتی ہے۔ تو اگر اکانومی کو ڈیجیٹائز کیا جائے، لوگوں کے لیے سہولت پیدا کی جائے کہ ہم ڈیجیٹل پیمنٹس کر سکیں، تو اس سے یکسر ہماری جو معیشت ہے اس کا جو ڈاکیومنٹڈ سائز ہے وہ گرو بھی کرے گا، اور اس سے ہمیں اپنی اکانومی کو فارملائز کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ تو پاکستان میں بہت اچھا کام ہوا، اسٹیٹ بینک نے کیا، راست کے نام سے شاید آپ نے استعمال بھی کیا ہو، لیکن ابھی اس طرح نہیں کہ ہم کسی دکان پہ جا کے آسانی سے ڈیجیٹل پیمنٹ کر سکیں، کسی ٹھیلے پہ کوئی چیز خرید کے ڈیجیٹل پیمنٹ کر سکیں، یا میں آپ کو آسانی سے 20 روپے دے سکوں یا آپ مجھے 30 روپے واپس کر سکیں۔ تو اس کے لیے بہت سارے کلیدی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اس کو ڈیجیٹائز کرنے کے لیے۔ تو ایک اب ان چند ماہ میں انشاءاللہ بہت تیزی سے کام کیا جائے گا کہ معیشت کو کیش لیس بنایا جائے، ڈیجیٹائز کیا جائے۔ اسی طرح ٹیکس کے نظام کو ملک بھر میں ڈیجیٹائز کیا جائے۔ جو دوسری آئی ٹی کی اہمیت ہے وہ یہ کہ آئی ٹی کا ایک بہت بڑا رول ہو سکتا ہے پاکستان کی اکانومی کو ایکسپورٹ اورینٹڈ بنانے کے لیے۔ اس وقت پاکستان کا جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کی کل جو ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً 2.6 بلین ڈالر ہے، جبکہ اس کی کیپیسٹی تقریباً 10 بلین ڈالر ہے۔ اور اس کی 2-3 بڑی وجوہات، ایک تو یہ کہ بہت ساری آئی ٹی کمپنیز، کیونکہ یہ سروس بیس انڈسٹریز ہیں، کوئی نہ گڈز ایکسپورٹ ہونی ہے، نہ امپورٹ ہونی ہے، نہ کوئی ایل سی کھلنی ہے، یہ تو سروس بیس انڈسٹری ہے، انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے۔ تو اگر یہاں کی کمپنیز کوئی دشواری محسوس کریں اپنے ڈالرز پاکستان لانے میں، تو ان کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ ڈالرز پاکستان سے باہر ہی رکھ چھوڑیں۔ اور ابھی جو ہمیں 2.6 بلین ڈالر نظر آتا ہے، یہ تقریباً 4-4.5 بلین ڈالر ہے، کیونکہ پاکستانی بہت ساری کمپنیز کے لیے دشواری ہے اپنے ڈالرز کو، اپنے پیسوں کو پاکستان لانے۔ تو ایک تو اس میں آسانی پیدا کی جائے گی، اور بہت فنڈامنٹل سٹیپس آج اگری کیے گئے ہیں تاکہ آسانی سے یہ کمپنیز اپنے پیسے واپس لا سکیں۔ اس سے تقریباً 1.5 ارب ڈالر ہمیں مزید آتا نظر آئے گا اپنی آئی ٹی انڈسٹری کی وجہ سے۔ اسی طرح سے آئی ٹی انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کا تمام جو را مٹیریل ہے وہ اسی ملک میں موجود ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جن کو آئی ٹی کی سکلز ہیں، جو کہ پروگرامنگ کر سکتے ہیں، جو کہ ٹیکنیکلی کام کر سکتے ہیں، اور یہ تمام اس ملک میں موجود ہیں، اور یہ اسی لیے اس انڈسٹری کا بہت بڑا ٹریڈ سرپلس ہے۔ باقی زیادہ تر انڈسٹریز میں اگر کچھ پاکستان میں مینوفیکچر کیا جائے تو اس کا را مٹیریل باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے کچھ حد تک، اس کا سارا را مٹیریل ادھر موجود ہے۔ انفیکٹ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کا ٹریڈ سرپلس 70 سے 80% ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف 10 میں سے 2 ڈالر کی جو ہے وہ اسپینڈ ہے، اور 7 سے 8 ڈالر جو ہیں وہ ٹریڈ سرپلس ہے۔ اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے نوجوانوں کو ٹرین کرنا ہے۔ اس وقت جو بہت ایک مضبوط پروگرام بنایا گیا ہے کہ 2 لاکھ نوجوانوں کو مزید ٹرین کیا جائے۔ ہر 1 لاکھ نئی ورک فورس ایڈ کر کے ہمیں تقریباً 2.5 بلین ڈالر اضافہ ہوتا ہے کہ ایکسپورٹس میں 2 لاکھ لوگ ایڈ کیے جائیں، تقریباً 5 ارب ڈالر کی گنجائش ہے آئی ٹی انڈسٹری۔ اور فائنلی اسی طرح کیونکہ ٹیلی کام کا ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے، اس کی 5G کی آپشن ہونی ہے، اور وہ لانگ ڈیلیڈ ہے۔ اس وقت دنیا 6G 6G کی طرف موو کر رہی ہے، اور ہم ابھی تک ہمارے کنزیومرز بھی سفر کر رہے ہیں، ٹیلی کام انڈسٹری بھی سفر کر رہی ہے۔ تو اس کی بھی ایمننٹلی اگلے 10 ماہ میں آپشن کی جا سکتی ہے اگر تیزی سے چلا جائے تو، اور یہ چند ماہ میں ہم وہ اقدامات اٹھائیں گے جس سے یہ ہم اس طرف چل پڑیں کہ یہ 10 ماہ میں اس کی آپشن کی جائے۔ اور فائنلی یہ کہ پاکستان کے بہت سارے نوجوان دنیا بھر میں فری لانسنگ کرتے ہیں، ان کو یہاں نوکریاں تو میسر نہیں، لیکن دنیا کی جو گلوبل ورک فورس ہے جہاں پہ ہر چیز آؤٹ سورس کی جاتی ہے، وہ ان ویب
ویب سائٹس کے ذریعے وہاں پہ $5 $10 $15 دن کے کماتے ہیں، اور ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ پیسے پاکستان میں لا سکے. پاکستان میں نہ پی پیل ہے نہ اسٹرائپ ہے، اور اگر لائیں بھی تو ٹیکس رجیم وہ نہیں جو آئی ٹی انڈسٹری کی ہے. پھر اسی طرح یہ اگر کوئی $5 $10 دن کے کماتا ہے تو وہ نہ 3 لاکھ کا لیپ ٹاپ خرید سکتا ہے، نہ وہ جنریٹر خرید سکتا ہے، نہ انٹرنیٹ کا انتظام کر سکتا ہے. تو فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان بھر میں 5 لاکھ لوگوں کے لیے فری لانسنگ کی سہولت پیدا کی جائے گی اور کو ورکنگ اسپیسیز بنائے جائیں گے جہاں پہ ہمارے نوجوان جائیں، وہاں پہ کمپیوٹر لگے ہو، انٹرنیٹ آ رہا ہو، جنریٹر میسر ہو، اور وہاں سے وہ اس گلوبل جو اکانومی ہے اس کا حصہ بن سکیں اور $5-10 دن کے کما سکیں. اگر 1 ملین 10 لاکھ نوجوان جو کہ تقریباً 2 سال میں یونیورسٹی سے ٹرین ہوتے ہیں اگر $10 دن کے بنائیں تو یہ $3 ارب سالانہ پاکستان کے لیے کما سکتے ہیں. تو ابھی ہم جو $2.6 بلین پہ کھڑے ہیں وہ ایکچولی $4.5 بلین ہے، کیونکہ بہت سارے پیسے باہر پڑے ہیں. پاکستان میں 2 لاکھ نئے آئی ٹی سافٹ ویئر ڈیولپرز کی گنجائش ہے جس سے $5 ارب مزید آ سکتا ہے. اور پاکستان کے فری لانسرز اگر ہماری یہ نئی جو ہم اسکیم لے کے آ رہے ہیں اس کے تحت کام کر سکیں آسانی سے تو تقریباً $3 ارب مزید پاکستان میں لایا جا سکتا ہے. فائنلی بفور آئی کنکلوڈ، ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے. ایک تو پاکستان میں جیسے پے پیل اور اسٹرائپ آنا ہے، اسی طرح پاکستان میں اسٹار لنک لانچ ہونا ہے جو کہ لو آربٹ سیٹلائٹ سسٹم ہے، جس سے وہ تمام علاقے جہاں پہ نوجوان ہیں لیکن کنیکٹیوٹی نہیں، جہاں پہ آئی ٹی اسکل ورک فورس ہے لیکن کنیکٹیوٹی نہیں، ان کو آسانی سے انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے کی سہولت میسر ہوگی تھرو دس نیو سسٹم. اور پھر فائنلی ہماری جو ہینڈ سیٹ مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہم چاہتے ہیں وہ آپ تمام لوگوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہیں، زیادہ تر امپورٹڈ ہیں، اس سے ہمارا زر مبادلہ بھی افیکٹ ہوتا ہے اور لوکل انڈسٹری بھی نہیں. حالانکہ پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی مارکیٹ ہے اسمارٹ فونز کی. پاکستان میں سیل فونز اسمبل ہونے شروع ہو گئے ہیں، تقریباً 5 کروڑ کے لگ بھگ ہینڈ سیٹس اسمبل ہو چکے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جس میں اس انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا جائے. انڈیا تقریباً ہر سال $10 ارب کے فون ایکسپورٹ کرتا ہے بنا کے، اور پاکستان سے ایکسپورٹ ابھی اس طرح شروع نہیں ہوئی، اور ہمیں اس انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ انڈسٹری جو ہینڈ سیٹ مینوفیکچرنگ کی ہے جس کی اتنی بڑی لوکل ڈیمانڈ ہے اس کو یہاں پہ پروموٹ کیا جائے. اور اس میں ایک جو لوگوں کے لیے امپورٹنٹ بات ہوگی وہ یہ کہ پاکستان میں ہم کانٹریکٹ بیس یا سیل فون فائنینسنگ کی اسکیم لے کر آئیں، اس طرح سے کہ اگر آپ امریکہ میں جائیں اور آپ کسی کمپنی سے سال کا کانٹریکٹ سائن کریں تو آپ کو آئی فون وہ ساتھ دیتے ہیں کیونکہ اس کانٹریکٹ کا حصہ ہے، اور وہ بلاک ہو جاتا ہے اگر آپ سال ان کا فون استعمال، ان کا سروس استعمال نہ کریں. اس کو سیل فون فائنینسنگ سمجھتے ہیں. تو جیسے گاڑیوں کی فائنینسنگ ہے یا اور چیزوں کی، لیکن موبائل فون کی پاکستان میں نہیں. اس کے لیے ایک سہولت صرف دینے کی ضرورت ہے جو کہ پی ٹی اے کے پاس نظام ہے کہ اگر کوئی قسط نہ دے سکے اپنے فون کی یا جو فائنینسنگ اسکیم ہے اس کو نہ کر سکے تو فون پیچھے سے بلاک کر دیا جائے. لیکن جب یہ میسر ہو جائے گی تو ایک دم سے پاکستان میں اچھے موبائل فونز کی بہت ڈیمانڈ پیدا ہوگی، کیونکہ اب آپ کسی کمپنی سے جا کے جب اپنا کانٹریکٹ کریں گے تو آپ کو 7 فون بھی میسر ہوگا. اس کو کانٹریکٹ بیس فونز کہتے ہیں، سیل فون فائنینسنگ کہتے ہیں. تو یہ اسکیم بھی ہم لے کے آ رہے ہیں. اس سے انشاءاللہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ بھی ڈیولپ ہوگی، ہائی اینڈ فونز کی ڈیمانڈ بھی ڈیولپ ہوگی، اور پھر ہائی اینڈ فونز ہوں گے تو اس سے لوگ اپنی روزگار کے لیے، ایجوکیشن کے لیے استعمال بھی کر سکیں. تو یہ وہ تمام کلیدی اقدامات ہیں جن کو اگلے چند ماہ میں لیا جائے گا، اور پھر بہت ساری چیزوں کی یوں بنیاد رکھی جائے گی کہ جو آنے والے لوگ ہیں، آنے والی حکومتیں وہ اس کو تیزی سے لے کے آگے چل سکیں. عرفان اسلم صاحب وزیر قانون بھی ہیں اور ماحولیاتی تبدیلی کے بھی وزیر ہیں. ان کی مرضی ہے کہ جہاں سے بھی شروع کریں. پاور کے جی میں ممنون ہوں انفارمیشن منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے آج مدعو کیا اور موقع دیا کہ آپ سے کچھ بات ہو. جیسا کہ وزیر خارجہ صاحب نے فرمایا کہ آج ایس آئی ایف سی کا اجلاس ہوا. ایس آئی ایف سی ایسا فورم ہے کہ جہاں تمام اسٹیک ہولڈرس موجود ہوتے ہیں، جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ تمام فیصلہ سازی جو ہے وہ ایک ایفیشینٹ انداز میں ہو جائے. اس میں آج گفتگو جہاں یہ ساری چیزیں بھی ڈسکس ہوئیں اس میں پانی اور ماحولیاتی تبدیلی کے ایشوز بھی ڈسکس ہوئے. آپ سب کے علم میں ہے کہ پچھلے سال کی جو بڑے سیلاب آئے اس میں $30 ارب کا نقصان ہوا، اور ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہمیں یہ ہر سال تقریباً اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے.
کبھی سیلاب ہے اور کبھی پانی کی کمی ہے. ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے ایک بہت مربوط انداز میں جامع پالیسی کی ضرورت ہے, اور آج اس پہ SIFC نے گائیڈنس دی ہے کہ وہ جلد از جلد تیار کی جائے. اس میں 3-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے اس میں ہم نے انشور یہ کرنا ہے کہ پانی اویلیبل رہے کاشتکار کے لیے. آپ سب کے علم میں ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے. جب پاکستان آزاد ہوا 1947 میں تو آبادی 2.25 کروڑ تھی. 2030 میں ہم 30 کروڑ سے زیادہ ہوں گے. اب اس کے لیے زیر کاشت رقبہ بھی مزید زیر کاشت لانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے پانی کی اشد ضرورت ہے. پانی کو ابھی تک ہم بہت بے دریغ انداز میں استعمال کرتے رہے ہیں, ضائع بھی کرتے ہیں, اور اس کی واٹر پرائسنگ بھی مناسب نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ واٹر سیکیورٹی بھی انشور ہو, کاشتکار کو پانی ملتا بھی رہے, پانی کی اویلیبلٹی بھی مستقل رہے, نئی اسٹوریج فیسلٹیز بھی بنتی رہیں, اور ان ساری چیزوں سے متعلق ایک بڑی جامع پالیسی قریب آپ کے سامنے رکھیں گے, جس میں یہ ساری اگلے 23 سالوں کے لیے ایک واٹر پلان ہوگا جو ملک کی پانی کے جو ایشوز ہیں اور جو ماحولیاتی تبدیلی کے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بنائی جائے گی. ماحولیاتی تبدیلی کے سلسلے میں جو گفتگو ہوئی اس میں 2 چیزیں قابل ذکر ہیں. ایک کہ ہم کاربن مارکیٹ پاکستان میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں, کاربن رجسٹری, جس سے پتہ چلے کہ ہمارا ایگزیکٹلی کاربن ٹریڈنگ کا اسٹاک ہے کتنا, اس کی والیوم کتنی ہے, تاکہ اس میں پھر سرمایہ کاری کا بھی اندازہ ہو سکے. اور یہ ہم بہت جلد اگلے چند ہفتوں اور ماہ کے اندر کر لیں گے. دوسرا, ہم ایک ماحولیاتی تبدیلی سے ڈیل کرنے کے لیے اور کلائمیٹ چینج ریزیلینس پیدا کرنے کے لیے اور کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ انڈسٹریز میں انویسٹمنٹ کے لیے ہم ایک پاکستان کلائمیٹ چینج فنڈ بنانے کی کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ہم وہ فنڈ اگر بن جائے تو اس سے ہم اپنی جو کلائمیٹ چینج ریزیلینٹ انڈسٹریز ہیں ان کو سپورٹ کر سکیں گے, نئی انڈسٹریز جنم لے سکیں گی جن میں فار ایگزامپل الیکٹرک وہیکلس وغیرہ ہیں جو ماحولیاتی تبدیلی کے لیے بھی بہتر ہیں اور ملک کی اوور آل معیشت کے لیے بھی بہتر ہے کہ یہ انڈسٹری شروع ہو, اپنا کام کرنا شروع کرے. یہ آج کی کچھ گفتگو تھی جس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. انفارمیشن بہت شکریہ جی. ہم ایک سوال کریں گے, ایک سے زیادہ نہیں. ظہیر علی. ایک سوال علاوہ زیر داخلہ سے میرا سوال ہے کہ بلوچستان میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع آئی ہے کہ 6 ہمارا جو ان کو اغوا کیا گیا ہے, ان کی بازیابی کے لیے کیا اقدامات کیے, کیا یہ علمی ہوا ہے ایسے؟ دیکھیں, یہ میرے حلقے میں ہی ہوا ہے اور ڈیرہ بگٹی کا واقعہ ہے سوئی کا. یہ بچے صبح فٹ بال کمپٹیشن کے لیے سبھی ٹریول کر رہے تھے 11:30 بجے کے قریب. دہشت گردوں نے 18 کے قریب بچے تھے اس میں, ان کو وہاں سے کڈنیپ کیا, باقیوں کو چھوڑ دیا. ان میں سے 6 کو وہ لے کے جو ان کے ٹھکانے ہیں ان کی طرف گئے ہیں. اس وقت سے ابھی تک فرنٹیئر کور بلوچستان لیویز اور بلوچستان پولیس کمشنر سبی کی سربراہی میں سرچ آپریشن کر رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ وہ ان کے ٹھکانوں تک پہنچیں گے اور جو دہشت گرد ہیں ان کو اس گھنونے جرم کی سزا ضرور ملے گی. اکرم عابد. سر تقریباً ساری حکومت اس وقت موجود ہے وزیر اعظم صاحب کے علاوہ. میرا سوال وزیر داخلہ سے ہے, کیونکہ اس وقت جو ہے ملک میں بلوچستان کا جو اقتدار ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے. میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ آج صدر پاکستان نے اپنی آئینی مدت پوری کر لی ہے. 5 سال کی پہلی حکومت دیکھی, دوسری حکومت دیکھی, اور اب صدر پاکستان تیسری حکومت دیکھ رہے ہیں. تو آج جب انہوں نے آئینی مدت مکمل کر لی ہے اور نگران حکومت پہ اس وقت جو ہے دوبارہ جو ہے اپنا کام شروع کیا ہے, کوئی پیغام اگر صدر پاکستان کو دینا چاہیے؟ میرے خیال میں صحیح پیغام وزیر قانون دے سکتے ہیں. اس کے بعد ڈپٹی صاحب اگر بات کرنا چاہیں. جی بہت شکریہ جی. بہت شکریہ جی. میں صرف یہ وضاحت کر دوں کہ جی آئین میں صدر مملکت کی ٹرم اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کی شاید انڈرسٹینڈنگ ہے.
صدر اس وقت تک آفس ہولڈ کر سکتے ہیں جب تک ان کے سکسیسر الیکٹ نہ ہو جائے. تو آئینی مدت اس سینس میں تو پوری ہو گئی ہے کہ 5 سال کا عرصہ پورا ہو گیا ہے, لیکن آئین کے تحت جب تک ان کے سکسیسر کا انتخاب نہیں ہو جاتا وہ صدر رہیں گے. اور چونکہ وہ بھی صدر ہیں اس لیے آپ کا کوئی پیغام کہ آپ کا کوئی جی ایک سوال آپ نے کر دیا. جی آپ کو میں نے آئینی پوزیشن واضح کر دی ہے. مفتی صاحب اگر آپ کہنا چاہیں تو. میرا خیال ہے جی جس طرح لا منسٹر نے کہہ دیا ہے, صدر پاکستان ایک آئینی عہدہ ہے اور وہ پاکستان کے افواج کے سپریم کمانڈر ہیں. وہ ایک رسپانسبل ٹینیور پہلے گزار چکے ہیں اور ان سے یہی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ آج بھی بڑوں کی طرح ایکٹ کریں. اشفاق بنگش. السلام علیکم. اشفاق بنگش. آج داخلہ صاحب حاضر ہیں. لائن کی امپورٹنس جو میسیجز ہیں اور ایشوز ہیں, کیونکہ ایشوز اس بیس پہ ہیں کہ آج کا اجلاس بھی اس حوالے سے جو ہے امپورٹنس ہے ٹریڈ کے حوالے سے پاک ٹریڈ جو کہ ایک طرف سے آپ کو اسمگلنگ روک تھام کے حوالے سے اس پہ اقدامات بتا رہے ہیں, دوسری طرف آپ ٹریڈ بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو ہم چونکہ خیبر ٹی ویز کے بطور چونکہ افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے ہیں, تو افغانستان کے حوالے سے بہت ساری شکایت پہلے بھی موجود چونکہ ابھی بھی تو اس کو ویزا پالیسی جس طرح آپ لوگ ریلیکسیشن دے رہے ہیں, لیکن اس کی ویزا پالیسی میں کوئی اس طرح خاص ریلیکسیشن نہیں ہے. دوسرا اس کی ویزا پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے اسمگلنگ کا رجحان بھی بڑھ گیا ہے اور ان کو جو ٹریڈ کا وہ ہے وہ اکثر آپ جیسے آپ بھی تعلق رکھتے ہیں وہاں سے جو پولیس جو کچھ ہو رہا ہے, اس کی حوالے سے آپ لوگوں نے کیا کیا کہ افغانستان کے ویزا پالیسی. شکریہ جی. شکریہ بنگش صاحب. دیکھیے دو مختلف چیزوں کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے. ایک اسمگلنگ ہے اور اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو ہے. اس کا ویزا پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو اسمگلر ہے وہ ویزا ہو نہ ہو وہ اسمگلنگ کرتا ہے, انلیگل ایکٹیویٹی کرتا ہے, چاہے ہمارے ملک کے اندر اسمگلنگ ہو رہی ہو یا ہمارے ملک سے باہر اسمگلنگ ہو رہی ہو. زیرو ٹالرنس ہے اس پر ہم نے ایک ڈرائیو سٹارٹ کی اور سنرجی کے ساتھ کیا. اب جہاں تک رہی بات آپ کی افغانستان کے ساتھ ویزا پالیسی کی, دس از واٹ وی آر ڈوئنگ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ہمارے سب کے ساتھ ہم اچھے تعلقات بھی چاہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم ویزا پالیسی چاہتے ہیں کہ ویزاز کو ہم پروموٹ کریں, پاسپورٹس کو پروموٹ کریں, تذکرہ کو, باقی چیزوں کو ڈسکریج کریں, سو دیٹ ہمارا جو سٹیزن اگر کسی اور ملک میں جاتا ہے تو ایک ڈیو پروسیس کے تحت جاتا ہے. اسی طرح ہماری خواہش ہے کہ کوئی اور اگر ہمارے ملک میں آنا چاہتا ہے, ہمارا مہمان ہوگا, ہم اس کو عزت دیں گے, وہ ویزا اپلائی کرے گا. اور یہ جو بزنس فرینڈلی ویزا ہے دس از فار ایوری ون, ناٹ فار اسپیسیفک کوئی ملک ہے. دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں کوئی ہمارے پاس آ کے بزنس کرنا چاہتا ہے, انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, دس از فار ایوری ون. کوئی اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ کسی ایک ملک کے لیے ہے کسی ایک کے لیے نہیں. شاکر عباسی. آ جائیں جی. تھینک یو مسٹر صاحب. ایک تو ابھی تقریب ختم ہوئی ہے سری نگر ہوٹل میں جس میں امریکن جو ڈائسپورا انہوں نے $44 ملین پاکستان میں انویسٹمنٹ کیا ہے. مسٹر صاحب نے ذکر کیا تو یہ پازیٹیو سائن ہے. میرا سوال آپ سے وزیر داخلہ صاحب سے کہ جو بجٹ تقریر تھی سابق وزیر خزانہ کی, اس میں انہوں نے پاکستانی اوورسیز ہیں ان کو بڑا ایک پیکیج دیا تھا, ان کے ریٹائرمنٹ کارڈ کے اجرا کا بھی کہا گیا تھا جو انویسٹمنٹ پاکستان لائیں گے $50,000 سے زائد سالانہ. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ تھا گریٹسٹ پاسپورٹ ان کو ملے گا جو $50,000 پاکستان لائے گا. لیکن 3 ماہ ہو گئے اس حوالے سے کوئی ہم نے کوئی ایک پاسپورٹ میں نے جو چیک کیا نہیں دیا ہوا. کیا وہ انٹیکٹ ہے وہ پالیسی یا اس میں تبدیلی لائے گی؟ دیکھیں کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہے, جو بھی ایک بہتر پالیسی تھی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ایس اے پی ایم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کے ساتھ نیکسٹ ویک ان تمام ایشوز پہ جو اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ہیں, بالخصوص ان کے پاسپورٹس کے ایشو ہیں, ان کے نادرا ریلیٹڈ ایشوز ہیں, اور جس طرح انہوں نے کہا ایس اے پی ایم صاحب نے کہ ان کے جو لینڈ گریبنگ کے ایشوز ہیں, یہ تمام ایشوز پہ ہم منڈے آنورڈ بیٹھ رہے ہیں اور ہم اس میں ایک مکمل اور جامع بات آپ کے سامنے شیئر کریں گے. لیکن ہم اوورسیز پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ایسٹ ہیں اور آپ کی فیسیلیٹیشن ریاست پاکستان مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی. ریاست پاکستان لینڈ گریبر کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی ہے. ہم ریاست پاکستان کی حیثیت سے, حکومت پاکستان کی حیثیت سے اس میں فیسیلیٹیٹ کریں گے
اپنے اس ایسٹ کو جو ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں گھرا ہوا ہے اور اس کا جو ٹرسٹ ہے اس کا ڈیفیشٹ ہو رہا ہے، اس کو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اعجاز احمد۔ آپ سوال کر دیں، وہ جس سے متعلق ہوگا وہ جواب دیں۔ بڑے سیاسی رہنما کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک خبر سامنے یہ آئی ہے کہ جو کوئی سابقہ فاٹا کے علاقے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ طالبان کا بڑا ہول ہو گیا اور جس نے انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، سڑک بنانی ہے یا کوئی اور ٹھیکہ لینا، اور مائننگ اور منرلس چونکہ زیادہ تر فاٹا میں ہیں تو وہاں ان کو 10% دینا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کی حکومت کے پاس کیا اطلاعات ہے اور کتنا کم کیا ہے، کتنا طالبان کی طاقت کو توڑا ہے؟ اور وزیر خارجہ صاحب آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرا دی کہ ہزارہ پاکستانی بچے یورپی یونیورسٹیز میں داخلے لیتے ہیں، خاص طور پر جرمن ایمبیسی اور بعد دیگر یورپی ممالک ہیں، وہ ان کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں فور ویزا وہ بہت لیٹ کرتے ہیں، ایک 1.5 سال ان کے سیشن گزر جاتے ہیں، ان کے ہزارہ لاکھوں روپے ان کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ شکایت آپ تک پہلے بھی شاید پہنچی ہوں گی، تو اس حوالے سے کیا ہوگا؟ پہلے بگٹی صاحب سے۔ دیکھیے یہ جو ایکسٹورشن ڈرائیو کی آپ بات کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں کہ اس میں کچھ اس طرح کی شکایات آتی تھیں پولیس کو، لیکن اس میں جو ہماری سوئفٹ ایکشنز ہوئی پولیس کی، لا انفورسمنٹ کی، تو اس میں بہت حد تک کمی آ گئی ہے۔ یہ بات آرگنائز طریقے سے درست نہیں ہے کہ کوئی کانٹریکٹر یا گورنمنٹ کانٹریکٹر جو ہے وہ کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے کوئی ایک مخصوص قسم کا پرسنٹیج جو ہے وہ کسی ٹیرسٹ کے لیے رکھے۔ یہ اس قسم کی کوئی اکا دکا واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن میجورٹی میں جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، چاہے مائننگ ہو رہی ہے چاہے باقی چیزیں ہو رہی ہیں، ہم کسی قسم کی ایکسٹورشن کو، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو وائلنس ہے یہ مونوپلی صرف اسٹیٹ آف پاکستان کے پاس ہے، اس کی ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کرنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے دس از ویری امپورٹنٹ فار دس انوائرمنٹ جس میں ہم بزنس انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جو بھی میز لینے پڑے، چاہے وہ کائنیٹک ہوں چاہے نان کائنیٹک ہوں، کائنیٹک زیادہ نان کائنیٹک کم، ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ میز لیں گے اور کسی قسم کا کمپرومائز وائلنس پہ ریٹ آف دا اسٹیٹ چیلنج کرنے پہ نہیں لیں گے۔ جی جیلانی صاحب۔ جی، یہ آپ نے جو ویزا ڈیلیز کی بات کی ہے یورپین ممالک کی طرف سے یا کئی اور ممالک کی طرف سے جہاں پہ ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس پڑھائی کے لیے جانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں اس کا بخوبی ان کی اس تکلیف کا اندازہ ہے، اور تقریباً ہر روز مجھے اس قسم کی جن سے جو آپ نے سوال کیا ہے، مجھے بے شمار لوگ اس کو میرے نوٹس میں لے کے آتے ہیں۔ ہم نے ان تمام ممالک کے سفیروں سے بات کی ہے اور انہوں نے ہمیں اشور کیا ہے کہ جتنے بھی لیجیٹیمیٹ اسٹوڈنٹس ہوں گے، اور انہوں نے فوکس کیا تھا لیجیٹیمیٹ اسٹوڈنٹس کے اوپر، کہ ان کے ویزاز کو وہ جلد از جلد پروسیس کریں گے۔ فطرت جعفری۔ میرا جو سوال ہے یہ وزیر خارجہ سے ہے۔ آپ نے بھی ٹریڈ ڈپلومیسی کی بات کی ہے، لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو خطے کے ممالک میں جب سارک کی سینس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو سارک میں آپ کی آلموسٹ تجارت بند ہے، اس خطے کا سب سے بڑا ملک ہے، ہم نے اس کے ساتھ لین دین پر ایک طرح سے پابندی ڈال دی ہے۔ تو جب آپ خطے میں نہیں دیکھیں گے تو تجارت بڑھانے کا آپ کیسا عزم کیسے آپ کا پورا ہوگا؟ نہیں، سارک کی جو درمیان ممالک کی درمیان جو ایک تجارتی معاہدے ہوئے تھے جس کے تحت سارک کو بڑھاوا ملنا تھا، تو وہ تو بدقسمتی سے سارک کا پروسیس کافی عرصے سے ڈورمنٹ ہے، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جو کہ ایک سارک جو ایک اتنا اچھا پروسیس تھا اس کو روکنے میں اس نے اہم کردار ادا کیا۔ ہندوستان نے بدقسمتی سے، پاکستان نے ہوسٹ کرنا تھا، ہندوستان نے اس سمٹ میں بھی شرکت کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ سارک سمٹ بھی نہیں ہو سکی، اور جتنی بھی سارک ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی اس وقت سسپینڈ ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ ہمارے انڈیویجولی بائی لیٹرل جتنے بھی سارک کے ممالک ہیں ماں سوائے ہندوستان کے، ان کے ساتھ بہت ہی مضبوط تجارتی تعلقات ہیں۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہماری جو ہے ٹریڈ ہے وہ تقریباً 1.5 بلین ڈالرز کے قریب ہے۔ اسی طریقے سے سری لنکا کے ساتھ ہماری جو ٹریڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے،
افغانستان بھی ایک سارک کا ممبر ہے اور افغانستان کے ساتھ بھی 1.5-2 بلین ڈالرز کی جو ہماری، اور اس کے اندر بھی مزید بڑھاوا آ رہا ہے روز بروز. تو وہ بائیلیٹرل لیول پہ تو ہماری جو ہے تجارت کافی بہتر چل رہی ہے سارک کے ممالک کے ساتھ. خالد محمود صاحب اب انڈیا میں جو ہے G20 کانفرنس چل رہی ہے، $1 بلین کی سرمایہ کاری وہاں پہ ہو رہی ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان اس خطے میں تنہائی کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں لوگوں میں پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی سارے اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں، اور ہماری انٹرنیشنلی کیا پوزیشن ہے اس بھارتی لیول پہ کہ اس کانفرنس میں ہم شامل نہیں ہیں؟ G20 کے تو ہم ممبر نہیں ہیں، اس لیے ہم لوگ اس کانفرنس میں وہ ہماری شرکت نہیں ہوئی. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا تو میں اس سے بالکل ہی وہ اگری نہیں کروں گا، بیکاز پاکستان کے اپنا ایک اہم مقام ہے اس خطے کے اندر. پاکستان کے ساتھ ہمارے جتنے بھی خطے کے ممالک ہیں ان کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات ہیں، اور بین الاقوامی طور پہ بھی پاکستان جس قسم کا ایک رول پلے کر رہا ہے وہ بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، چاہے وہ OIC ہو چاہے یونائٹڈ نیشنز ہو. اور یہ ایک کلب ہے اور اس کا ایک اپنا ایک سرٹن کرائیٹیریا تھا جس کی وجہ سے وہاں پہ ان کا اجلاس ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو ایک جو خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ جو SIFC کا جو پروسیس شروع ہوا ہے اس کے تحت خلیجی ممالک سے ہمیں جس قسم کی کمٹمنٹس آئی ہیں انویسٹمنٹ کی تو وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا والیوم وہ بہت ہی ایک خوش آئند تبدیلی لے کے آئے گا ہماری اوور آل اکنامک ڈیولپمنٹ میں. اور جو وہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے ہمیں خلیجی ممالک کی طرف سے بشمول سعودی عربیہ، UAE، قطر، بحرین اور کویت سے، تو اس کا وہ ایگریکلچر سیکٹر میں بھی ہے، IT میں بھی ہے، انرجی میں بھی ہے، مائنز اینڈ مائننگ میں بھی ہے. تو وہ میرے خیال میں آپ کو قوم ایک بہت جلدی اس بارے میں ان کو خوشخبری بھی ملے گی. ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان تمام ممالک کے ساتھ ہمارے بہت سارے جو ہماری جو ٹیکنیکل لیول کے اوپر ڈسکشنز بھی ہو چکی ہے، اور کافی سارے جو اگریمنٹس ہیں وہ بھی تیار ہیں. تو انشاءاللہ ایک مناسب موقع پہ ان کو سائن بھی کیا جائے گا. یہ اعجاز کے ساتھ جو گرین شرٹ سے بیٹھے ہیں عمران صاحب دنیا جی تھینک یو سو مچ. منسٹر صاحب سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تمام موضوع صاحبان. CPEC ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، لیکن گاہے بگاہے ہمیں چائنیز جتنے بھی انویسٹرس ہیں ان کی جانب سے یہ شکایات موصول ہوتی ہیں کہ پاکستان میں ونڈو آپریشن نام کا تو قائم ہو جاتا ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. اس حوالے سے اب آپ کیا انشور کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں گراؤنڈ پہ بھی عمل درآمد ہو، امپلیمنٹ ہو؟ جی، ایک تو نمبر 1 یہ ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ایک بہت ہی کامیاب ایک پروجیکٹ وہ ہے. یہ اس کے ہمیں جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کو جتنی بھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی تناظر میں دیکھنا چاہیے. جتنی بھی انرجی جو ہمارے ملک میں شارٹیجز تھیں ان کو جس طریقے سے ہم نے کم کیا ہے اس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. اس کو جو پورٹس کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، جو ایئرپورٹس بنے ہوئے ہیں، جو ویئر ہاؤسنگ فیسلٹیز ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. اور اس قسم کے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو ان ایمپلائمنٹ تھی پاکستان کی، آپ کو معلوم ہے کہ یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی وجہ سے کوئی تقریباً 2.25-3 لاکھ جو ہمارے جو نوجوان تھے ان کو روزگار بھی میسر ہوا. اب اس کا سیکنڈ فیز شروع ہوگا اور سیکنڈ فیز کے اندر بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی ترقی ہوگی. اس میں یہ ابھی ریسنٹلی چائنا کے وائس پرائم منسٹر تشریف لائے تھے، اور جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی وہ 10ویں سالگرہ تھی، تو اس میں تو ہمیں جو تاثر ملا کہ وہ بھی چائنا بھی بہت اس سے جو پاکستان نے جو اقدامات لیے ہیں یا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو جس طریقے سے ایک سکسیسفل وینچر بنایا ہے پاکستان نے، تو اس کے بارے میں انہوں نے بھی اس کے بعد سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے. زاہد مشوان.
پالیسیاں ہیں یہ لانگ ٹرم نظر آ رہی ہیں. اصل جو پاکستان کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کنٹینیوشن آف پالیسیز کا ہوتا ہے. کیا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ پالیسیاں جو ہے وہ سب سے کیا ہے؟ عرفان اسود. جی بہت شکریہ. 2-3 گزارشات. جی سب سے پہلی تو یہ کہ جو نگران حکومت ہے یہ اس کی یہ آئین سے آئی ہے, یہ قانون پہ بیسڈ ہے, یہ ہم کوئی ہوا میں معلق نہیں ہے, اس کا ایک ڈیفینٹ اینکر ہے جو کہ آئین میں موجود ہے. نگران حکومت کا مینڈیٹ سیکشن 230 آف الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. سیکشن 230 آف الیکشن ایکٹ جو ہے وہ بڑی واضح انداز میں بتاتا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں یا کیا نہیں کر سکتے. اس سیکشن کو پچھلی پارلیمنٹ نے اس میں تھوڑی سی توسیع بھی کر دی تھی, اس کا مینڈیٹ ایکسپینڈ بھی کر دیا تھا, اور ہم اس مینڈیٹ سے قطعاً تجاوز نہیں کر رہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم 240 ملین لوگوں کی ذمہ دار ہیں. ہر وہ فیصلہ جو ان کی بہتری کے لیے ہے وہ ہم پہ کرنا لازم ہے. اس میں اگر ایسے فیصلے کرنے پڑیں جو کہ وقت کی ضرورت اور وقت کی مجبوری ہو, ہمیں اس سے گریز نہیں کرنا. تیسری بات یہ کہ IMF کا ایک معاہدہ موجود ہے, اس معاہدے کے تحت ہم نے سرٹن ایکشنز لینا ہے. اگر وہ نہیں لیں گے تو ہم اس معاہدے سے باہر ہو جائیں گے. ہم یہ اس وقت ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم IMF پروگرام سے باہر ہو جائیں. تو اس لیے ان چیزوں کے تناظر میں ہم اپنے مینڈیٹ کے بھی اندر ہیں اور ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے ملک کے عوام کی 24 کروڑ لوگوں کی بہترین خدمت ہو سکے اور ان کے انٹرسٹ سیف گارڈ ہو سکے. آگے آ جائیں زاہد ملک. سر آپ نے بڑے انیشیٹو اچھے دیے فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے, ویزاز کے حوالے سے بھی. کل سے ایک اور خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ 1000 پاکستانی جو تاجر ہیں جو ریل اسٹیٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ فارن ایکسچینج کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ نے ان کے نام اسٹاک لسٹ میں شامل کیے ہیں. ایسا کچھ ہے؟ کیونکہ یہ خبریں کافی گردش کر رہی ہیں. اگر ایسا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے والا کام آپ نے کیا اس کے اوپر بھی کچھ اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل ہی مس انفارمیشن ہے یا ڈس انفارمیشن ہے, دونوں کا بلینڈ ہے. یہ ہماری اس ایکٹیویٹی کو جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے بزنس فرینڈلی, اور اس ایکٹیویٹی کو جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے کہ انیبلنگ انوائرمنٹ بنے اس ملک میں کہ انویسٹمنٹ کے لیے لوگ باہر سے آئیں اور اپنے ملک کے جو لوگ ہیں وہ اچھی انویسٹمنٹ کریں. اس کے حوالے سے یہ مس انفارمیشن پھیلائی گئی اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم نے جو ڈالر کی اسمگلنگ ہے, میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ اس کے لیے دیر از نو کمپرومائزز, وہ چاہے کوئی بھی کرے. یہ ضرور ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جو ہمارے ایکسچینجز ہیں آیا وہ اس بزنس میں کس حد تک انوالو ہے. اس میں بھی ہم ایک تھورو اسٹڈی کر رہے ہیں, اس میں بھی ہم اپنے انٹیلیجنس ایجنسیز کی انپٹ لے رہے ہیں. ہم ہیسٹ میں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے پاکستان کو, پاکستان میں رہنے والے بزنس مین کو یا پاکستان کی کمیونٹی کو جو پاکستانی ہیں ان کو کوئی نقصان ہو. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پاکستان ہے اور اس میں رہنے والے لوگ ہیں. تو یہ اس طرح کی خبر مس انفارمیشن. یہ نوجوان کو دے. السلام علیکم سر, علی حمزہ فاؤنڈیشن. سر میرا کوشچن یہ تھا آپ سے کہ آپ نے کہا کہ صاحب نے کہ نادرا بہت اچھا کام کر رہا ہے اور 78% لوگ جو ہے پاکستان کے رجسٹرڈ ہیں اور وہ ٹاپ 10 میں آ رہا ہے. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ ابھی ہم نے اتنی بڑی 34 بلین روپیز کی ایکسرسائز کی ہے ایک سینسس کی, تو سر اس کے اندر کافی زیادہ احتجاج بھی ہوئے, پرچے بھی ہوئے اور نادرا نے بھی اس کے اندر کام کیا. تو سر آپ یہ دوبارہ سے اگر یہ موٹر بائک یونٹس اور موبائل یونٹس بنائیں گے تو جس طرح کرائسس میں ہے ہم تو سر زیادہ نہیں ہو جائے گا. نادرا سے بات کر کے جو ہے تو شاید دیکھیں نادرا ہی کر رہی ہے جو میں نے آپ سے کہا, وہ نادرا ہی اپنی موبائل یونٹس بنا رہی ہے اور نادرا اپنے ایکسپنسز جو ہے وہ خود سے بیئر کر رہی ہے. دوسرا یہ کہ یہ بات آپ کی بہت درست ہے کہ دنیا میں 72 ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ جو مردم شماری ہوتی ہے ڈیجیٹل ہوتی ہے. ہمیں بھی فائنلی اسی کی طرف جانا ہے. ایک تو وہ نان کنٹروورشل ہو جائے گی جس میں آج جس طرح کنٹروورسیز جنم لے رہی ہیں اس مردم شماری کو لے کے,
لیکن اس کے لیے 100% رجسٹریشن پہ ہمیں جانا پڑے گا. اور وہ 100% رجسٹریشن کے لیے آج میں نے آپ سے کہا کہ پرائم منسٹر نے ہمیں ڈائریکشن دی ہے, ہم ہر مہینے ان کے ساتھ میٹنگ رکھیں گے, ان کو پش کریں گے کہ اگلے 2 سے 3 مہینے میں وہ اپنی پالیسیز اور بہتر بنائیں, اپنے ایسٹس اور بہتر بنائیں, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ رجسٹریشن کر سکیں اور فیوچر میں آنے والے ٹائم کے لیے ہمارا یہ جو میکنزم ہے ڈیجیٹلائزیشن کا وہ امپروو ہو جائے اور نادرا ہی ہمارا سینسس کر کے ہمیں دے دے. اور دس از دا فیوچر. فرنٹ پہ آ جائیں یہاں پہ کونے میں. نوید اظہر پی ٹی وی. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ تاثر ہے کہ جو سرمایہ کاری کر رہی ہیں وہ ان جگہوں پہ کر رہی ہیں جہاں منافع یا ریشو زیادہ ہے, اور ہمارے جیسے پی آئی اے ہے دیگر ایسے ادارے ہیں جہاں جو لاس میں جا رہے ہیں, کیا ان اداروں میں انٹرنیشنل سرمایہ کاروں کو استعمال کرنے کا کوئی پلان ہے؟ سر اجازت. دیکھیے انویسٹر جو آتا ہے وہ انویسٹمنٹ پلان کے ساتھ آتا ہے, وہ اپنا انٹرسٹ بھی دیکھتا ہے کہ جہاں سے اس انویسٹمنٹ سے اس نے ارن کیا کرنا ہوتا ہے. ہم یہ جتنی بھی لائبلٹیز ہیں جیسے پی آئی اے ہے یا اس طرح کے ادارے ہیں جو بلیڈ کر رہے ہیں اور اس ملک کی اکانومی میں ایک نقصان پہنچا رہے ہیں, اس میں فائنانس منسٹری لیڈ میں ہے, اور فائنانس منسٹری اس میں ایک اسٹڈی کر رہی ہے جو 1 ویک کے اندر 10 دن کے اندر آئے گی, جس میں ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے ان اداروں کی کہ جو ادارے ملک کے لیے نقصان دہ ہیں, اور اس میں فورن انویسٹمنٹ آتی ہے, فورن انویسٹرز آتے ہیں, لوکل انویسٹرز آتے ہیں. دیر از نو بائنڈنگ آن اینی ون کہ آپ ادھر انویسٹ کر سکتے ہیں ادھر نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہے کہ ہم جہاں پر انیبلنگ انوائرمنٹ دے رہے ہیں وہ ہم ایگریکلچر میں دے رہے ہیں, مائنز اینڈ منرلز میں دے رہے ہیں, باقی فیلڈز میں بھی دے رہے ہیں. یہ 1 ونڈو آپریشن, یہ ویزا پالیسیز, یہ جو ریڈ ٹیپنگ ہے, اس کو بنیادی طور پہ ڈسکریج کیا جا رہا ہے. جو ہمارا فورن انویسٹر ہے یا لوکل انویسٹر ہے اس کو سب سے بڑا گلہ کیا ہے اسٹیٹ آف پاکستان سے؟ اس کا گلہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں, جو ریڈ ٹیپنگ ہے, اس کی وجہ سے انویسٹر آتا ہے, انویسٹ کرتا ہے, پھنس جاتا ہے اور اس کو وہ انوائرمنٹ ہی نہیں ملتا ہے. تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک ایفرٹ کی جا رہی ہے اور اس میں سینرجی پیدا کرنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے, ایک ہی چھت کے نیچے رہ کے ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں. ظفر ہاشمی. میرا سوال وزیر خارجہ صاحب سے ہے کہ یہ فرمائیے کہ ابھی حال ہی میں جو چترال میں واقعہ رونما ہوا, اس طرح کے بڑے واقعات جو ہیں یہ کبھی کبھی ہوتے ہیں, اس کے بعد سے جو صورتحال چل رہی ہے دونوں طرف سے جو ہے بیانات کا سلسلہ یہ دیکھا گیا. یہ بتائیں کہ کیا یہ معاملہ افغان حکومت کے ساتھ لے کر کیا گیا ہے, ان کی طرف سے کیا جواب ہے, اور اس وقت سفارتی تعلقات کا عمل کیا ہے, کیا ان میں کوئی کشیدگی پائی جا رہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنل گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات جو ہیں؟ ایک تو جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا اس کے اوپر پاکستان نے بہت ہی پرزور طریقے سے احتجاج کیا کل, اور جو افغان شاگرد افیئرز ہیں اسلام آباد میں ان کو بھی بلایا گیا اور ان کو ایک ہم نے جو احتجاجی مراسلہ ہوتا ہے اس کو ان کو بھی ہینڈ اوور کیا گیا. یہ جو آپ نے چترال کے واقعے کی بات کی ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. یہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں جو پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ بہت, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ہم اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ افغان گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر اٹیک وہاں کی سوائل سے پاکستان میں ہو رہے ہیں تو ان کو روکے, اور ان کو اگر تو اس حساب سے ہماری ایکسپیکٹیشن ہے افغان گورنمنٹ سے کہ وہ جتنے بھی اس قسم کے عناصر ہیں ان کی سرکوبی کرے, اور ان کو چاہے ٹی ٹی پی کے ہوں یا باقی اور لوگ ہوں, لازمی بات ہے کہ وہ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر ان کے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. اور باقی آپ نے جو کہا کہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ, ہماری انگیجمنٹ بالکل ان کے ساتھ ہے. ہمارے سفیر وہاں پہ موجود ہیں افغانستان کے اندر, وہ مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور ہماری افغان حکومت سے بھی یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ وہ ایک جو اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ اس کو ضروری بنائیں کہ اس قسم کے واقعات دوبارہ رونما پیش نہ ہوں. اس میں ایک چیز صرف ایڈ کر دوں آپ کی اجازت سے. دیکھیے ایک دوحہ ایگریمنٹ کیا ہے افغان حکومت نے, ہماری اور باقی دنیا کی ان سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے, یہ امید ہے کہ آپ اس دوحہ ایگریمنٹ کو آنر کریں گے اور آپ کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, اور یہی ہماری ان سے توقع ہے اور یہی ڈیمانڈ ہے. ثناء اللہ.
सर उमर साहब से एक सवाल है, साहब से एक ही होगा। साहब कोई रह तो नहीं गया? सर डिजिटल पेमेंट की आपने बात की है, दुनिया में कोई भी शायद मुल्क नहीं है जहाँ पे 5000 के करेंसी नोट हो, बड़े बड़े नोट हो। आप यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, चाइना में चले जाएं, और आपकी ज़्यादातर स्मगलिंग की पेमेंट भी 5000 के नोट से होती है। ओपन मार्केट से जो डॉलर खरीदा जाता है स्मगलिंग के लिए वो भी 5000 का नोट यूज होता है। बाकी भी इसी किस्म की टूरिस जितनी भी चीज़ें हो रही है, रबी जो होती है उसमें भी ये यूज होता है। सनाउल्लाह सवाल करें। ये बता दें 5000 का नोट खत्म करने की कोई प्रपोजल आप देंगे, क्योंकि आपका जो आइडिया डिजिटल पेमेंट का बहुत अच्छा है। सर जो बाजी में हमारे एग्रीमेंट हुए हैं, IPPs का एग्रीमेंट है, आज हमारे सर पे वो एक बोझ बन गया है। सनाउल्लाह आप सारी दुनिया के सवाल न करें, एक सवाल आपका हो गया, ये जवाब हो जाए, बाकी बाद में। सनाउल्लाह ये नहीं होगा कि आप 50 सवाल करें, एक सवाल आपने किया है। डॉक्टर उमर सैफ आपका ये जो आपने कहा है शायद दुरुस्त भी हो, लेकिन जो इसका पहला कदम है वो तो ये है कि वो सिस्टम बनाया जाए जिसके थ्रू इकॉनमी को डिजिटाइज किया जाए और कैशलेस बनाया जाए, ताकि लोग आसानी से डिजिटल पेमेंट्स कर सकें। जिस दिन आप आसानी से अपने फ़ोन से किसी दुकान पे जाके कुछ खरीदने के लिए पेमेंट डिजिटली कर सकेंगे, उसके बाद ये वाले इक़दाम जिनका आपने जिक्र किया ये करने आसान हो जाएंगे। और हर मुल्क में जहाँ डीमोनेटाइजेशन हुई है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे पहले इकॉनमी को डिजिटाइज़ किया गया, कैशलेस बनाया गया। अच्छी बात ये है कि पिछले चंद सालों में स्टेट बैंक ने, करंदाज ने बहुत मेहनत करके पाकिस्तान की जिसको डिजिटल रेल्स कह रहे हैं, जो निज़ाम है जिस पे डिजिटल पेमेंट्स होनी है, वो बना लिया, जिसका नाम रास्ट है। ये एक P2P ये माइक्रो पेमेंट गेटवे है, इस तरह से कि अगर मुझे आपको कुछ पैसे देने हैं तो वो जो ही मैं आपको देता हूँ उसी वक्त आपको मौसूल हो जाते हैं डिजिटली आपके अकाउंट में। ये निज़ाम अब बन चुका है और उसी निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए हम एक डिजिटल इकॉनमी की तरफ मुड़ कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आपको अगले चंद माह में बहुत तेज़ी से बहुत रेडिकल मेजर्स नज़र आएंगे, जिसके थ्रू इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम एक डिजिटल या कैशलेस इकॉनमी की तरफ लेके जाएंगे। ये चूँकि इन्होंने अपना कर लिया सवाल कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे अगर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, तो ये जो SIFC है इसकी बेसिक फ़िलॉसफी ये है कि एक तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, और दूसरा ये है कि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की है इन्वेस्टर्स के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। और आप देखेंगे कि ये जो जितने भी मुआहदे होंगे उसके अंदर पाकिस्तान के जो मुआशी इंटरेस्ट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्ट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफ़िज़। थैंक यू।